پچھلے ہفتے ہم نے 2 الفاظ کے اوپر گفتگو کی تھی. وہ کون سے الفاظ تھے؟ کوئی بتائے. کتمان اور غلو. غلو. اور غلو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کرنا کسی چیز کو، کسی بات. ٹھیک، بہت صحیح. ہم اسی مضمون کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. ہم غلو کے اوپر ذرا گفتگو کر لیں، پھر کتمان کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم پچھلے سبق کے ساتھ ملا کے کچھ اور بھی پڑھنا چاہیں گے. تو غلو یعنی ایگزاجریشن کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں ایک چیز کا جو درجہ، مرتبہ اور مقام ہے، اسے بڑھ کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے، ایگزاجریٹ کر کے کچھ کچھ کر دیا جائے. یہ غلو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک آیت دی تھی آپ کو. کیا آیت نمبر کیا تھا اس کا غلو کے اوپر؟ 242 اور 2159 دو تھی، اور 97 بھی تھی. سوری 159. اور ایک اور تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 171. ہاں. میں اس لیے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ نوٹ بک ضرور استعمال کریں، کمپیوٹر استعمال کریں. کمپیوٹر آپ کو انیشل چیزیں دے دیتا ہے، لیکن جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ پھر کتاب آپ کو دیکھنی پڑے گی. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ نوٹ بک سامنے رکھتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں. تو غلو کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں ایک چیز کا جو درجہ، مرتبہ اور مقام ہے، اسے بڑھا چڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیے جائے. مثلا جو حکم ہے صرف واجب کا کہ بھئی یہ واجب ہے، آپ سے کر لیں، واجب کا درجہ ہے، اس کو فرض کر دیا جائے، غلو ہو گیا. آپ نے بڑھا چڑھا کر اس کے مقام کو بدل دیا. ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، اور ہماری زندگیوں میں ہے موجود، کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اس کو ہم اتنا ایگزاجریٹ کرتے ہیں، اتنا ایگزاجریٹ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول کہلانے والے، یعنی اس کا درجہ اللہ سے بھی بلند کر دیتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں، یعنی اللہ سے آپ کے کوئی عشق نہیں ہوا. جو مالک حقیقی ہے، جو کریٹر ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں جو رزق دیتا ہے، تمہاری ضروریات فراہم کرتا ہے، اس سے آپ کو تعلق بس سلام دعا تک کا ہے، لیکن رسول سے آپ کا تعلق جو عشق کا ہو گیا. تو یہ غلو ہے، یہ ایگزاجریشن. وہ شریک خدا بنا دیا اس کو. ہمارے یہاں بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں، بہت سے زندگی کے عمل ہیں، اس کی مثالیں تو دسیوں ہم دے دیں گے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگی کہ بہت سے افراد ایسے جن کی تعظیم چاہیے، ان کی عزت کریں آپ. اس میں مثال ہے اولیاء اکرام ہیں، بہت سے نیک افراد ہیں تاریخ کے اندر. ان کی تعظیم مطلوب ہے. اللہ نے کہا ان کی عزت کریں، تعظیم کریں. ہم نے ایگزاجریٹ کر کے ان کی عبادت شروع کر دی. ان کی قبروں پر پہنچ کر
وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں اپنے سر کو زمین پہ اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں. یہ غلو ہے، یہ ایگزاجریشن ہے. نصارہ نے یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کو، انہوں نے غلو اس حد تک کیا تھا کہ اپنے دین کو پورا بدل کے ہی رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ وہ تمام کتابیں جو تھی ان کو منسوخ کر دیا. اس قدر اس کے اندر غلو کیا تھا، اور پھر ایک نئی کتاب بھیجنے کے لیے ایک نئے شخص کی حیثیت کو اتنا بلند کیا کہ لوگ اس کے آگے ہر وقت سرنگو رکھتے تھے، کہتے تھے اس سے سچا آدمی زیادہ کبھی نہیں ہوتا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی دغا نہیں کیا، اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی. تو نئی کتاب اس شخص کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن. اگر ہم اس قرآن کے اندر بھی اسی طرح تبدیلیاں کریں جس طریقے سے نصارہ نے، یہود نے کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدل دیتا اور نئے رسول کے ساتھ نئی کتاب بھیجتا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی اب بہت ہو گیا، انف از انف، اب میں اس کی خود حفاظت کروں گا. اب انسانوں کے اندر چاہے کتنی صلاحیتیں میں نے دی ہیں، اب یہ ان کو بدلنے کی صلاحیت نہیں دوں گا. چنانچہ زبان کچھ ایسی استعمال کی، بظاہر تو وہ عربی ہے، چونکہ عرب میں وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کی زبان میں کتاب کو اتارنا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ عربی کچھ اس طرح سے کہ اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، باوجود کہ آپ عرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلو کا دروازہ بند تم اس طرح کر سکتے ہو اپنی زندگی میں، یہ بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کر سکتے ہو کہ جو اللہ کی طرف بات منسوب نہ کرو جو اس نے نہیں فرمائی ہے، جس کا اس نے حکم نہیں دیا. یہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی جو آیتیں ہم نے دو پڑھی تھی، تین پڑھی تھی، سورہ نساء کی 171 اور کتمان کے اوپر ہم نے دو آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی تھی. وہ ہمیں بتاتی کہ دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے. بجائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہو، ہم پر بلیسنگ ہو، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کتمان اور غلو کرو گے تو اللہ کی لعنت آئے گی. اب یہ سوچیں آپ کے کتنے تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لیکن ہم غلو اور کتمان سے ہم پرہیز نہیں کر پا رہے ہیں اور اللہ کی لعنت آ رہی ہے. رو رہے ہیں، پی رہے ہیں کہ پیٹ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول. اس لیے میں اپنے ذاتی تجربے سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا صبح سے شام تک، اس میں کہاں غلطیاں ہم سے ہوئی اور کہاں ہم نے صحیح کام کیا. یہ میں خود کرتا ہوں اور میں لوگوں کو یہی نصیحت بھی کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اپنا جائزہ لیا کریں. اور جائزہ لینے سے ہم اپنی اصلاح خود کر لیتے ہیں. یہ ہمارے اندر صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. خصوصاً جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلو کر رہے ہیں یا کتمان کر رہے ہیں. یہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں جس پہ اللہ خود کہتا ہے کہ لعنت.
باقی دوسرے گناہوں کو قرآن کے اندر جو ہے ان کی سزائیں مقرر ہے، وہ سزا آپ کو مل جائے آپ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پاکی کا سوال نہیں پیدا ہو رہا، نہ سزا کا، اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ بہت سوچ سمجھ کے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، چونکہ ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے اندر وہ جو ہے وہ بلند ترین اس کی عزت ہو، ہر شخص اس کو سلام کرے، ہر شخص اس کی عزت کرے، ہر شخص جو ہے وہ آتے جاتے پوچھے آپ ٹھیک ہیں، آپ تو بڑے بلند اخلاق کے ہیں، آپ تو بہت تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ تو جو ہے وائس شخص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں یہ نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت ہو بلند ہو سوسائٹی کے اندر، تو ہم بہت سے غلط کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ غلط ہو گئے، لیکن چونکہ ہم اس وقت جتنے بھی قارئین ہیں اور ناظرین ہیں ہم قرآن کے طالب علم ہیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی اس زندگی کو اس طرح بلند ترین کرنے کے لیے اور عزت بڑھانے کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے علم و تجربے سے ذاتی زندگی میں کچھ سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ میں دوہرا دوں اس جملے کو، ہم اپنے علم اور تجربے سے ذاتی زندگی میں کچھ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جب کسی شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سلسلہ گفتگو میں کوئی ایک بات یا ایک سے زیادہ وہ بات جو تجربے اور عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے اسے دین میں شامل کر لیتے ہیں، تاکہ اس بات کا سننے والا انکار نہ کر سکے۔ میں اپنے تجربے سے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، مضمون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اس وقت اسکول کے آخری کلاسز میں تھا، اور ہماری رہائش ایک نئی بستی میں تھی، وہاں سب مہاجر رہتے تھے، سب کا حال خراب تھا، غربت تھی، لیکن لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو میں بھی مسجد جایا کرتا تھا، تو جب مسجد کے داخل ہوا تو وہاں جو دوسرے وضو کر کے ایک بزرگ فارغ ہو چکے تھے، تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے پاجامے کے نچلے حصے کو اونچا کرنے کے لیے اس کو کئی بل دے دیے۔ یہ بالکل ٹرو کہانی بتا رہا ہوں اپنی ذاتی، کہ تمہارا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اب ان کی جو زندگی میں جو بھی علم تھا اور تجربہ تھا، اس میں انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ اگر نماز پڑھنے آئیں تو آپ کا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور کتنے پیار اور محبت سے انہوں نے یہ کیا کہ میں تو بچہ تھا، یعنی سمجھ لیجیے اسکول کے آخری کلاس میں، وہ ان بزرگوں میں خود انہوں نے میرے پاجامے کو اونچا کر دیا کہ تو ہم یہ ہوتا کہ سلسلہ گفتگو میں کوئی ایک بات یا ایک سے زیادہ وہ بات جو تجربے اور علمی زندگی سے حاصل ہوتی ہے اسے دین میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اور اس لیے شامل کر لیتے ہیں تاکہ اس بات کا سننے والا انکار نہ کر سکے، دین کا نام اس لیے لے لیتے ہیں۔ لیکن
آپ سب یہ سمجھ چکے ہیں یہ غلو ہے، یہ ایگزاجریشن ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دین میں وہ چیز جو اللہ نے نہیں کہی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ چاہے کہیں سے بھی انہوں نے سیکھا ہو، چاہے حدیثوں سے سیکھا ہو، امام مسجد نے اسے بتایا ہو، گھر میں ان کے بزرگوں انہوں نے بتایا ہو، جو بھی کہیں سے بھی سیکھا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو۔ اور ہم سب اس وقت ماشاءاللہ میچیورڈ ہیں، اور دوسرے قرآن سے کافی عرصے سے تعلق بھی ہے۔ کبھی ایسا موقع آ جائے کوئی سوال کر بیٹھے اور وہ گھیر لے آپ کو کہ اچھا بتاؤ قرآن یہ بات جو ہے کہی گئی ہے نہیں کہی گئی ہے، تو اس وقت جیتنے کی کوشش نہ کریں، ہارنے کی کوشش کریں، ہار جائیں۔ جب علم نہیں ہے تو آپ صاف صاف کہیں کہ میرا علم ابھی تک اس موضوع پر نہیں پہنچا ہے، میں نے قرآن اب تک یہ نہیں پڑھا ہے۔ اس ہارنے میں بہت سچائی ہے۔ وہ ہارنا خود ایک نیکی ہے۔ اور اگر آپ جیتنا چاہیں گے اور اپنی طرف سے ٹھونک دیں گے اس کے اندر اپنی بات، جو میں نے ابھی مثال دی اپنی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے تم پر۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف آنا چاہیے۔ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت اور اس کی بلیسنگ کے لیے، اور ہمارے عمل میں یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہ لعنت ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کچھ چھپا رہے ہیں یا یہ ہم زیادہ ایگزاجریٹ کر رہے ہیں۔ ایگزاجریشن کی ایک اور مثال ہے، سب لوگ سن لیں، اور ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو پبلش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ایمان کے 5 سیگمنٹ بتائے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 5 سیگمنٹ ہمارے ویڈیو جہاں تک جاتے ہیں ان میں سے کمنٹس آتے ہیں، تو ایک صاحب نے کمنٹس کیا کہ آپ نے جو بھی ایمان کے 5 سیگمنٹ بتائے ہیں آپ بھول گئے ایک چھٹا سیگمنٹ بھی ہے۔ پتا ہے کیا مینشن کیا ہوگا؟ چھٹا سیگمنٹ کس کو سمجھتے ہیں؟ وقدر خیرہ شرہ، وہ قسمت کو کہتے ہیں۔ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سیگمنٹ آپ نے بیان کیے، لیکن چھٹا سیگمنٹ آپ بھول گئے، وہ ہے قسمت کی۔ قسمت بھی جو ہے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس میں بلیو کرنا چاہیے۔ ہم نے تو کہیں اب تک جتنا قرآن کا علم حاصل کیا اس کے اندر کہیں قسمت کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ میں نے تمہاری قسمت لکھ دی۔ غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرو گے، کیا کرتے رہے ہو، وہ اس کو علم ہے، ہمیں تھوڑی پتا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو وہ ہم اس کو ہینڈل کر لیتے کہ بھی کیا کرنا ہے نیکسٹ۔ یہ ایگزاجریشن ہے، دین میں اضافہ ہے، یہ غلو ہے۔ اللہ کی لعنت ہے اگر آپ نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے سورہ النجم، جس کا نمبر 53 ہے، آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو انسان ہیں اس کے لیے صرف
وہی اس کو ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا. یعنی قسمت کا لفظ استعمال نہیں ہے گا کہ تمہاری قسمت جو کچھ لکھ دیا وہی ملے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی ملتا چلا جائے گا. تو ایمان کے اندر یہ قسمت کا لفظ بڑھا کے یہ غلو ہے، اور یہ غلو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ تم نے کیا، وہ لعنت بھیجتا ہے. جتنے میرے قارئین و سامعین ہیں اس پر غور کریں کہ ہم غلو کر رہے ہیں. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ النجم کی آیت نمبر 39 ہے. اور یہ کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے. ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں اس بحث تکرار میں شامل رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں اتنی ترقی کر رہے ہیں، غیر مسلم جو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، غیر مسلم اتنے خوشحال ہیں، وہ کیوں ہیں اور مسلمان قوم کیوں خوشحال نہیں ہے؟ مسلمان قوم پیچھے کیوں رہ گئی ہے؟ مسلمان قوم میں غربت کیوں ہے؟ ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا اس کا. میں آپ کو، تم ماشاءاللہ اب اتنے آپ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، کوئی یہ بڑا فلسفہ نہیں ہے، لیکن ایک سوچ فکر کی دعوت ہے میری طرف سے کہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور میں حوالہ ابھی جو میں نے سورہ النجم کا دیا ہے آیت نمبر 39 کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رول اور ایک اصول بتا دیا ہے ترقی کو. ایک اصول بتا دیا ہے خوشحالی کا کہ تم جتنی کوشش کرتے جاؤ تمہیں اتنا ملتا چلا جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط یہ نہیں رکھی کہ تمہیں ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، تمہیں مسلمان ہونا ضروری ہے، تمہیں مومن ہونا ضروری ہے. بالکل نہیں. مومن کے بہت سے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہوئی کہ ایمان آنا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر انسان کی جو ترقی ہے اور انسان کی جو پروگریس ہے اور خوشحالی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں. ایک ہی بس کہا کہ تمہاری جو صلاحیتیں تھیں تم جتنا استعمال کر سکتے ہو اس کو کرو، تمہیں اتنا ملتا چلا جائے گا. اور اس قسمت کے لفظ نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا، بہت پیچھے چھوڑ دیا. اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں امی ابو سے اور بہن بھائیوں سے جب بھی بات آپ کریں گے تو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. یہ بہت ہی ڈسیپٹیو ورڈ ہے یہ، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. کبھی انہوں نے جائزہ نہیں لیا کہ اللہ نے کیا کیا کر دیا ہمارے لیے. کبھی جائزہ نہیں لیا. ہمیشہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ کرے گا وہ ہو جائے گا. ایک ہندو مندر جا کے مٹی کے بنے ہوئے پتلے کے سامنے جھک کر اس سے دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگ کو باہر نکلتا ہے، وہ پڑھنے جاتا ہے اور اپنی پوری کوشش صلاحیتوں سے وہ تعلیم حاصل کر کے وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. اس پی ایچ ڈی والے سے آپ بات کریں کہ بھائی تم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہو اور تم مٹی کے بنائے ہوئے پتلے سے جو ہے تم دعائیں مانگتے ہو، تو یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے جو پی ایچ ڈی ہوا اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کرے گا تو ہو جائے گا پی ایچ ڈی، نہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو مٹی کا پتلا ہے اس کو جو بھی نام دیا کہ وہ کرے گا تو ہو جائے گا، بلکہ باہر نکلے کہ مجھے کچھ کرنا ہے وہ میں کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں ایک سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں
جن کو پی ایچ ڈی تک جاتے ہوئے ان کو تکلیفیں ہوئی ہیں اور ان کو ایک وقت کا کھانا بھی بعض وقت نہیں ملا ہے، اور وہ جاری رکھا ہے انہوں نے. وہ ٹائم آیا پی ایچ ڈی ہو گئی. بڑی بڑی حکومتوں نے اس کو آفر کیا، اس میں یورپ شامل ہے، امریکہ اور برطانیہ شامل ہے، کہ ہم تمہیں جاب دے رہے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، اور اتنی بڑی تنخواہ دے رہے ہیں، تمہیں اتنی سہولتیں دیں گے، رہنا سہنا سب کچھ تمہیں فراہم کر دیں گے. لیکن ہمارا مسلمان بچہ، ماں باپ کہتے ہیں اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، وہ وہیں ٹھس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھس ہو کے بیٹھ گیا، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. وہ بچے سے جوان ہو جاتا ہے، جوان سے بڈھا ہو جاتا ہے میری طرح. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ کرے گا تو ہو جائے. ہمارے جتنے قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، بزرگ ہیں، امام ہیں اور مفتی ہیں، پوری قوم کو سلا کے رکھ دیا انہوں نے. یعنی ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے کہ نہیں، قسمت کو بھی شامل کرو، یہ ایمان کا جو ہے چھٹا حصہ ہے جو تم نے ابھی تک اگنور کیا. اور اللہ کہتا ہے ان لیس الانسان الا ما سعی. میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھتا رہتا ہوں. میں دین کے علاوہ لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان کی زندگی کی معاملات کو بھی پڑھتا رہتا ہوں. ایک چائنیز کا قصہ میں نے پڑھا، اس سے مجھے بڑا انسینٹیو ملا. میں مختصر بیان کرتا ہوں، پورے کے ساتھ بیان نہیں کروں گا. اس کا لبے لباب یہ کہ اس نے ڈٹرمن کیا ہوا تھا کہ میں انگلینڈ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور انگلینڈ میں اعلیٰ ملازمت حاصل کروں گا. اس کو زبان نہیں آتی تھی انگریزی، اس کو مینرز نہیں آتے تھے، اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ انگلینڈ میں کیا ہوگا. وہ انگلینڈ آ گیا. اسے سب سے پہلا جو جاب ملا وہ اینٹیں اٹھانے کا ملا. اس نے صرف کہا میں ٹھیک ہے، میں اینٹیں اٹھاؤں گا، اور پڑھنا نہیں چھوڑا اس نے. اور یہ اچھی بات ہے، جو کہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ان تمام ملکوں میں جو ایڈوانس کہلاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے ہزار ذرائع پیدا کر دیے انہوں نے. آپ پارٹ ٹائم پڑھ لیں، آپ رات میں کلاسز اٹینڈ کر لیں، آپ شام میں اٹینڈ کر لیں، دن میں اٹینڈ کر لیں، تمام سہولتیں فراہم کی ہوئی انہوں نے. اس چائنیز نے مختصر یہ کہ وہ اس منزل تک پہنچ گیا، اینٹیں اٹھا کے مزدوری کرتا رہا اور پڑھتا رہا اور پہنچا. اور ایک دن اسی کنٹری نے، جس کو انگلینڈ کہتے ہیں، انگلینڈ نے خود آفر کیا کہ تم نے یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر آن کے آپ کام کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، ہاں کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، ہاں ہے. لیکن تم کہاں کھڑے ہو بھائی؟ تم تو خود اپنے دشمن ہو. تم کہتے ہیں جو اللہ کرے گا ہو جائے گا. تم اپنے خود دشمن ہو. ان دشمنوں سے بعد میں نپٹو گے. تم اپنی اصلاح کرو. اور یہ دیکھو تم کہاں غلطی کر رہے ہو. دوسروں کی غلطیاں تو بتانا بہت آسان ہے، کہ وہ ٹیڑھ چل رہا تھا اور تھوکتا جا رہا تھا اور بڈھا ہے اور کمر اس کی ٹیڑھی ہو رہی ہے اور وہ گالی بکتا ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اپنے آپ کو تو دیکھو کبھی کہ ہم میں کیا خرابی، کیا کمی ہے. ایمان کی بات کر رہے تو یہ قسمت کو ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. قرآن تو کہتا ہے تم جتنی محنت کرو گے اتنا ملتا جائے گا، irrespective either you are a Muslim or non-Muslim, either you are a مشرک اور کافر, whatsoever.
ان لیس الانسان الا ما سعى. تو ہم بہت ایگزاجریٹ بھی کرتے ہیں اور ہم چھپا بھی لیتے ہیں. افلا يتدبرون القرآن